احتجاج کرے بھارتی کسان، ذمہ دار ٹھہرے پاکستان. بھارت پر تنقید کرے دنیا کا کوئی بھی انسان، بھارت کو ہر بیان کے پیچھے نظر آئے بس اور بس صرف پاکستان. واہ 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 واہ، کیا آپ نے مطلب بیان دیا ہے یہاں پہ. واہ واہ واہ، مطلب آپ کا نام میں سوچ رہا ہوں کہ مدیحہ نقوی غالب رکھ دیا جائے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ ہر روز آپ اوپننگ کرتی ہیں، آپ ایک بھرپور تک بندی کرتی ہیں، یا مدیحہ نقوی ملک رکھ دیا جائے، انو ملک کے ساتھ میں لال جلاتے. لیکن جناب اتنی اچھی میں اچھی چنگی والی سادات بھی کوئی. لیکن شفاعت اب یہ تو ہم تک بندی تو کر رہے ہیں، لیکن بھارت وہ چیز کر رہا ہے جس کی کوئی توقع نہیں بنتی. ہر ایسا بیان سامنے آتا ہے جس کا کوئی تک نہیں بنتا. جیسے ابھی آپ دیکھ لیں، ہم ریانا کے والے سے بات کر لیں، انہوں نے بھی فارمرز کے لیے، ان کی رائٹس کے لیے آواز اٹھانے کی کوشش کی. انہوں نے صرف ایک ٹویٹ کر دی جس پر انہوں نے فوراً اس کو لنک کر دیا پاکستان کے ساتھ. شفاعت، آپ نے تو نہیں ویسے ریانا کو پیسے دیے تھے اس ٹویٹ کے؟ نہیں، میں نے نہیں دیے تھے. البتہ ریانا کی ذوالفقار بخاری صاحب کے ساتھ ایک پرانے زمانے کی تصویر ہے، وہ انڈینز نکال کے رہا اور کہا جی اس تصویر سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ٹویٹ ریانا نے پاکستان کے ایما پر کی ہے اور پاکستان کو خوش کرنے کے لیے کی ہے. سانوں تو پتہ ہی نہیں سی. لیکن جناب، بھارت میں کسان احتجاج کریں، 2 مہینے سے احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کا ایک ہی موقف ہے، اور وہ یہ کہ جو زرعی اصلاحات کا پیکج لایا گیا تھا، جو ایکٹ لایا گیا تھا، اس کو واپس لیا جائے. اس سلسلے میں کسان تقریباً 10,000 ٹریکٹرز کے ساتھ 26 جنوری کو انہوں نے دہلی میں مختلف علاقوں میں ہنگامے کیے، جس کے بعد یہ تحریک اب ایک نئے ایگریشن میں داخل ہو گئی ہے، جس کے بعد نئی دہلی کے اطراف میں انٹرنیٹ پہ پابندی لگا دی گئی ہے. بہت ساری اسٹیٹس میں شفاعت، اگر ہم ہریانہ کی بات بھی کریں تو 22 میں سے آلموسٹ 14 اسٹیٹس میں تو ابھی تک جو انٹرنیٹ وہاں پر واپس آیا ہی نہیں. شفاعت، ویسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کیا بائی پولر ہو چکی ہیں، کیونکہ انہوں نے ایسے پہلے جاوید اختر کے بارے میں بھی ایسی بات کی تھی. یہ دشمن ہے، کہیں پاکستان کی بھی دشمن ہے، مسلمانوں کی بھی دشمن ہے، اور ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے کوئی نہ کسی بات کرنے کا. جب پھر جاوید اختر صاحب نے ان کو کر دیا ہر جانا، تو جب اس حوالے سے سماعت کے لیے بھی جاری تھی تو اس میں کہا تھا کہ گیدڑوں کی فوج میں ایک شیرنی نکلی ہے. یہ بھارت کا ایک عمومی رویہ بنتا جا رہا ہے. کنگنا رناوت صرف اس معاملے میں اکیلی نہیں ہے، یہ بھارتی میڈیا کا ایک عمومی رویہ ہے جس کی تصویر اور جس کی ڈپکشن کر رہی ہیں کنگنا رناوت اور بہت سارے ایسے اداکار، بھارتی اداکار جو کہ پاکستانی اداکاروں کو کاسٹ کر رہے تھے، پاکستانی گلوکاروں کے گانے شامل کر رہے تھے. ان کو بڑی شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا. بہت سارے اداکاروں نے کہا جناب کہ پاکستان یا بھارت یا سرحد کے اس پار کوئی بھی اداکار یا گلوکار ہے تو اس کے فن کی قدر ہے. یہی موقف لے کے بھارتی اداکار ہمیشہ اٹھتے آئے ہیں، لیکن ان کی آواز کو دبایا گیا ہے. اب اس موجودہ دور میں پاکستانی گلوکار، سماجی رہنما اور سیاستدان جواد احمد صاحب نے بھارتی کسانوں کے لیے ایک گانا، ایک ٹریک بنایا کچھ دن پہلے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گانا، وہ ٹریک اس وقت ان تمام دھرنوں میں، ان تمام جلسوں میں گونج رہا ہے جو بھارتی حکومت کے خلاف ہیں. اور یہ پلے کرنے والے کوئی اور نہیں، خود بھارتی کسان ہے. ہمارے ساتھ اس وقت جواد احمد صاحب موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ جواد بھائی ہمیں وقت دینے کے لیے. جواد بھائی، یہ پہلے تو ذرا بتائیے گا، آپ نے ٹریک بنایا بھارتی کسانوں کے لیے اور وہ فوراً سے پیشتر اس کو بھارتی کسانوں نے اپریشیٹ بھی کیا، اس کو ریکگنائز بھی کیا. کیوں خیال آیا آپ کو کہ بھارتی کسانوں کے لیے یہ ٹریک ہونا چاہیے؟ اچھا، میں بڑی آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں. میرے انٹرنیشنلسٹ ہونے کا جو ہے ثبوت ہے، میں نیشنلسٹ بھی ہوں لیکن انٹرنیشنلسٹ بھی ہوں. میں تمام ہیومینٹی کے لیے سمجھتا ہوں کہ خوشحالی ہونی چاہیے، لوگوں کے لیے تمام اصولیات ہونی چاہیے، ضروریات ان کی پوری ہونی چاہیے، دنیا میں رہتے ہیں. کہ میں نے یہ جو گانا بنایا تھا، یہ اصل میں نے پاکستان کے لیے بنایا تھا، مطلب ایسے ہی بنایا تھا کسانوں کے لیے، اور یہ 5 سال پہلے بنایا تھا. اچھا. ابھی ٹائمنگ مجھے لگا کہ یہ بڑی اچھی ہے، کیونکہ دیکھیں جب لاکھوں لوگ نکلتے ہیں نا اپنے حقوق کے لیے، لاکھوں نمبر بڑا کاؤنٹ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کوئی گریونس ایسی ہے کہ جس کے اندر یہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے. دنیا میں جو تحریکیں چلی ہیں یا جو انقلاب ہوئے ہیں ان میں نمبر ہی کاؤنٹ کرتا ہے. اگر لاکھوں لوگ باہر نکل آئیں، ہزاروں میں نکل آئیں تو بڑی بات ہوتی ہے، لیکن جب لاکھوں اور اس کے بعد کروڑوں میں چلی جائے بات، تو میرا خیال ہے بالکل ایگزیکٹلی. اور جیسے جواد صاحب ایک بار ہمارے شو میں بھی آئے تھے، جواد احمد، اور انہوں نے ہمارے شو میں بھی اس کسان کے گانوں کے حوالے سے ذکر کیا تھا جنہوں نے بنایا تھا. اور یہ گانا کوئی آج کا نہیں بنایا، یہ گانا کئی سال پہلے بنا چکے ہوئے تھے، اور جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئی دہلی میں بھارت میں کسانوں کی آواز بنا ہوا ہے. اچھا، آپ پلیز اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا جواد. اچھا، میں اس لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک فلم تھی مہیش بھٹ نے وہ بنائی تھی وہ لمحے، اس میں کنگنا جو تھی یہ
اس کی ہیروئن تھی. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, میں ان سے ملا بھی تھا, میں حیران ہوں کہ میں نے ان کا یہ جو ایک نیا روپ دیکھا ہے کچھ عرصے سے, کہ یہ ہر وقت جو ہے یہ پیس کو ختم کرنے کے لیے اور دونوں ملکوں کے درمیان میں کوئی جیسے کوئی جنگ کروانے کے لیے, اور پھر وہ ایک خاص قسم کا مذہبی ایک جو مسئلہ ہے جو ادھر جو ہندوتوا کا جو معاملہ چل رہا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی غلط بات ہے. انڈیا تو سیکولر کہتا ہے اپنے آپ کو, تو اس طرح کی چیزیں ہونی بھی نہیں چاہیے, لیکن وہ پھر نریندر مودی کی جو گورنمنٹ ہے ان کو بھی اس کو بھی سپورٹ کرتی ہیں اور بہت ہی بلیٹنٹلی مطلب وہ کچھ ایسی چیزیں باتیں کرتی ہیں کہ بڑا میں حیران ہوتا ہوں, اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ اس وقت کام کیا. تو اس طرح کے اور بھی ایلیمنٹس ہیں جو کہ انڈیا میں اس طرح کی باتیں کریں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سین آوازیں بھی اٹھنی چاہیے. ادھر بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت کسانوں کی موومنٹ کو, اور وہ بھی اپنے ملک میں بیٹھ کے ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں نا جو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے میرا یہ کرنا بڑا اچھا تھا, اور یہ کسانوں کی تحریکیں دنیا بھر میں اٹھنی چاہیے. بڑے پریشان ہیں کسان ہر جگہ, یہ اللہ اگاتے ہیں ہمارے لیے, ہمارا کھانا جو کہتے ہیں نا پوٹنگ یور فوڈ آن دا ٹیبل, تو وہ تو یہی کرتے ہیں نا. یہ تو ایک کہاوت ہے انگریزی میں کہ آپ کی ٹیبل پہ آپ کی میز پہ کھانا جو آتا ہے وہ ان کی وجہ سے آتا ہے. صحیح. تو اگر یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, چاہے وہ پاکستان میں ہو, چاہے وہ انڈیا میں ہو, چاہے دنیا میں کہیں بھی ہو. صحیح. اچھا, اس ساتھ میں آپ کو کیوں لگتا ہے, ابھی دیکھیں مطلب کسان بیچارے ان کی سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں, وہ اپنا راشن لے کے نکلے ہوئے ہیں, وہ آلریڈی سفر کر رہے تھے. آپ کو سوچے جب وہ سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کر رہے ہیں, وہ تب بھی سفر کر رہے ہیں, ان کا گھر سفر کر رہا ہے, پولیس سے مار وہ علیحدہ کھا رہے ہیں, اور تمام تو چیزیں بجائے کہ وہ اپنے اندر کا معاملہ حل کریں, ان کو سب چیزیں لگتی ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے ہے. اب وہ بیچاری اگر ریانہ نے بھی کل ایک ٹویٹ کر دی جس میں ایسی کوئی بات نہیں کی گئی تھی, اس میں بھی انہوں نے کہا بھائی یہ تو پاکستان کروا رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے جواد کہ مطلب ایسی کیا مصیبت ہے, وہ اتنے کیوں عقل کے اندھے ہیں کہ وہاں پہ کچھ بھی ہو جائے, دو چڑیاں بھی آپس میں لڑ پڑیں تو جو چڑیا تھوڑی دلیر ہوگی وہ کہیں گے چڑیا پاکستان سے آئی ہے. یہ کیوں رویہ ان کا ایسا؟ میں وہی آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات صرف یہ ہے کہ انڈیا میں نا بہت ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ تو جنگ چاہتے ہیں پاکستان سے, اور نہ ہی پاکستان کے ساتھ وہ کوئی لڑائی یا دشمنی کرنا چاہتے ہیں, اور مطلب وہ بہتر آوازیں ہیں میرے خیال میں. لیکن افسوس ایسے لوگوں کو پروموٹ کرتا ہے کہ جو پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بیوقوفانہ, اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس خطے میں جو ہے کوئی امن ختم ہو جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کے اندر جو لوگ اس طرح کے ہیں جن کے جو تھوڑے سے لبریٹڈ ہیں, میں کہوں گا جو تھوڑا سے آزادی, جن کے دماغ جو ہیں وہ جکڑے نہیں ہوئے غلامی کی زنجیروں میں ابھی تک, تو ان کو چاہیے کہ انڈیا میں کوئی بہتر بات کرے. لیکن بہرحال یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے, اور پاکستان سے بھی اگر ہم نے گانا کو اس طرح کا کیا ہے تو ان کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ ہم کوئی امن کے خلاف نہیں ہے, اسپیشلی پاکستانی تو ہے ہی نہیں. اور میرا اگر میں اپنے آپ کو بات بتاؤں تو میں تو ہمیشہ انسانیت کی بات کرتا ہوں, لیکن یہ بات غلط ہے کہ ہم جب بھی کوئی کسی مجبور یا محکوم یا مظلوم جتھے یا گروپ کے ساتھ کھڑے ہوں, دنیا میں کہیں بھی ہوں, تو پھر اس کے خلاف بات کی جا رہی, کہا جائے کہ یہ شاید پاکستان سے سپورٹ دی جا رہی ہے. ہم نے کیا سپورٹ دینی ہے, میں تو سیاست میں تو ہوں لیکن میں حکومت میں تو نہیں ہوں, اور نہ تو میں نہ کوئی پالیسی ہے میری ایسی کہ میں ان کے خلاف کوئی بات کروں. میں تو ایک آرٹسٹ کے طور پہ کام کیا ہے, اور میں نے جیسے کہا کہ میں آگے بھی اگر مجھے لگا کہ کہیں پہ بھی امن کو خطرہ ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق کی بات ہے, تو میں ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی کھڑا ہوں گا. بالکل جواد, یہ آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آرٹسٹ جس بھی معاشرے میں ہوتا ہے اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ سینس کا, لاجک کا, ریزن کا ساتھ دے گا, انسانیت کا ساتھ دے گا. پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. آرٹسٹ اپنی پولیٹیکل افیلیشنز ذرا بیک گراؤنڈ میں رکھتے ہیں, اور جب سامنے آتے ہیں تو وہ انسانیت کے نام پہ سامنے آتے ہیں. بھارت میں ایسا منظر دیکھنے میں نہیں آ رہا, اور خاص طور پہ گزشتہ 8 سالوں میں جب سے یہ مودی کے ٹرمز چل رہے ہیں, مسلسل بھارت میں ایک انتہا پسندی کی فضا ایسی ہے کہ سارے آرٹسٹ ایک ایک کر کے خاموش ہوتے جا رہے ہیں. آپ کو وجہ کیا نظر آتی ہے؟ کیا آرٹسٹ جو ہیں ان کو اپنا بزنس کھونے کا ڈر ہے, یا وہ اپنی جان کے ڈر سے خاموش رہتے ہیں؟ دونوں چیزیں ہیں. دیکھیں اس وقت جو فیشزم ہے نا, یہ پوری دنیا میں ایکچولی ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کو, گھروں کے بل دینے کو, کرایہ دینے کو, تعلیم کے لیے, علاج کے لیے پیسے تو ہے نہیں, اور ایک ایلیٹ کیپچر ہے پوری دنیا میں اکانومی کے اوپر. تو انڈیا میں بھی بہت برا حال ہے, اور اس کی وجہ سے ایک جو مذہبی انتہا پسندی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے, اور وہ بڑے عرصے سے ہو رہی ہے. اور میں نے جیسے پہلے بھی کہا
کہ اس وقت جو انڈیا کے اندر بہت سے لوگ ہیں جن کی آوازیں آنی چاہیے، وہ بھی میرا خیال ہے وہ خوف کی فضا میں سانس لے رہے ہیں. اور آپ دیکھیں نا کشمیر جو معاملہ ہوا ہے اس کے بعد سے آج تک انڈیا جو ہے اس نے ایک ہر دھرمی کا، انڈیا تو نہیں میں کہوں گا کیونکہ میں انڈینس کی اور انڈیا کی بات نہیں کرتا، میں انڈین حکومت کی بات کرتا ہوں موجودہ جو ہے نریندر مودی کی جو گورنمنٹ ہے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے جس قسم کا یہ کام کیا ہے اور پھر بہت ہی ڈٹائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس اپنے ایکٹ کے پیچھے، میں سمجھتا ہوں کہ ویسے ہی کنڈیم کرنا چاہیے اس کو پوری دنیا کو. اور ابھی بھی جو لوگ آرٹسٹ ہیں، جو کرکٹرز ہیں، جو لوگ اور بھی جو مختلف سماجی حوالے سے جو کام کرتے نظر آتے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں اور پھر کہوں گا کہ انڈیا میں ان لوگوں کی آوازیں زیادہ آنی چاہیے تاکہ ایک اچھا جو ہے ماحول پیدا ہو. یہ نہ ہو کہ ہم کبھی کسی کے بارے میں بھی، کسی کے حق میں بھی بات کریں تو لوگ ہمارے خلاف اس لیے بات کریں کہ ہم انڈیا کے خلاف ہیں. ہم تو انسانیت کے ساتھ ہیں، ہم کسی کے بالکل خلاف انسانیت کے ساتھ ہیں. اور جی جہاں جہاں انسانیت کے حوالے سے بات ہوگی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بہت بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود